بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فتنے۔ کتب احادیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی بعد میں پیدا ہوں گے۔ ایک وہ گروہ جن کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ دوم وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن چونکہ لباس بہت باریک یا سطر کے لیے ناکافی ہوگا، اس لیے وہ در حقیقت برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف مائل کریں گی، اور خود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اون کے کوہان جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ اور دلائل نبوت میں سے ایک قوی ترین دلیل ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ میرے زمانے میں موجود نہیں ہیں، بعد میں ظاہر ہوں گے، بعینہ اسی طرح ان کا ظہور ہوا۔ اس سے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ نے ایک پیشن گوئی فرمائی اور غیب کی خبر دی، اور وہ اسی طرح ظاہر ہو گئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر اسی سے آپ کے نبی اور رسول ہونے پر دلالت بھی ہو گئی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث نبوت کے معجزات میں سے ہے، اور یہ دو قسمیں آپ کی امت میں ظاہر ہو گئی اور موجود ہیں۔ اب سنیے کہ وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ ایک قسم وہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے مانند کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اس سے کون مراد ہیں؟ اس سلسلے میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں فرمایا کہ صدر اول کے بعد ایک قوم آئی جو ہمیشہ ایسے کوڑے رکھتی ہے جن سے شرعی سزاؤں میں بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانا قصداً جائز نہیں۔ یہ پولیس والوں کے مددگار ہوتے ہیں جو جلاد کے نام سے معروف ہیں۔ ان کو اگر امیر کی طرف سے مارنے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ کوڑے مارنے کی مقدار میں اور اس کی کیفیت میں حد مشروع سے تجاوز کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان کو ان کی نفسانی خواہشات اور ان کی ظالمانہ فطرت و جبلت یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ پیٹنے والے آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں، یا اس کو حد سے زیادہ ایذا و تکلیف دیتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظالم بادشاہوں اور حاکموں کے دروازوں پر پھرتے رہتے ہیں اور ان کے پاس کوڑے ہوتے ہیں جن سے وہ عام لوگوں کو بادشاہوں کے دروازوں سے بھگاتے رہتے ہیں۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے مراد کوتوال کے ماتحت کام کرنے والے جلاد لوگ ہیں جو کوڑوں کے ذریعے بعض دفعہ مظلوم لوگوں کو ایذا و تکلیف پہنچاتے ہیں، یا مجرمین پر بھی حد سے زیادہ ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ یا ظالم بادشاہوں کے دربان مراد ہیں جو کوڑے لیے عام آدمیوں کو دربار میں آنے سے باز رکھتے ہیں یا بھگاتے ہیں۔ بندے کا خیال ہے، جس سے مراد حضرت اقدس مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں بندوق اور رائفل کا وجود نہیں تھا، اگر اس کا ذکر کرتے تو لوگ سمجھ نہ پاتے، لہٰذا آپ نے کوڑوں کے ذکر پر اکتفا فرمایا، ورنہ اس دور کے بعد ایجاد شدہ ہتھیار جن میں رائفل و بندوق بھی داخل ہیں، وہ سب اس حدیث کا مصداق ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جلاد لوگ مختلف ہتھیاروں سے لوگوں کو ایذا و تکلیف پہنچائیں گے اور حق و ناحق ہر طرح ستائیں گے، اور معمولی جرم پر بڑی بڑی سزائیں دیں گے، بلکہ مجرمین کے بجائے غیر مجرم لوگوں پر سزائیں جاری کریں گے۔ کہ آج کی پولیس و فوج پر یہ ساری باتیں صادق نہیں آتی؟ بلا شبہ یہ ساری باتیں ان پر صادق آتی ہیں، اور موجودہ دور میں جو اہل اسلام پر اور اہل مدارس پر دنیاوی حکمرانوں اور پولیس والوں کی طرف سے زیادتیاں اور مظالم ہو رہے ہیں، اس کا واضح مصداق ہیں۔
چنانچہ متعدد ملکوں میں بے شمار معصوم انسانوں خصوصاً مسلمانوں پر حکمرانوں اور ان کے جلادوں کی طرف سے مصائب و مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور مجرموں کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں۔ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل اور RSS کی طرف سے گجرات میں ہونے والے تشدد اور دہشت گردی، جس میں بے شمار انسانوں کو جلا کر خاک کا ڈھیر کر دیا گیا اور بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں تک کو نہیں بخشا گیا، انسانی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، مگر اس جرم کے مرتکب لوگوں پر آج تک نہ گجرات حکومت نے کوئی سزا جاری کی اور نہ سینٹرل حکومت نے اس کا کوئی نوٹس لیا، بلکہ سینٹرل حکومت نے اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک درجے میں گجرات حکومت کو اس قتل و غارت گیری کے ننگے ناچ پر شاباشی دیتے ہوئے حکومت گجرات کو مضبوط کر دیا۔ کسی نے کہا تھا، ہم آہ بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو کوئی چرچا نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یوں ترمیم فرمائی جو بالکل بجا ہے، ہم آہ بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو پا جاتے ہیں انعام۔ اس حدیث کی تفسیر کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدیباج میں اختیار فرمایا ہے، اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں شرط یعنی پولیس والے ہوں گے جو اللہ کے غضب میں صبح کو جائیں گے اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ واپس لوٹیں گے، پس تم بچو اس سے کہ ان کے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آخری زمانے میں آنے والی قوم پولیس ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقوف روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ پولیس ہے جو بلا کسی جرم کے لوگوں کو سزا و تکلیف دے گی۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے ان سے روایت کی ہے کہ ہم کتاب اللہ میں دو جہنمی طبقوں کو پاتے ہیں، ایک وہ قوم جو آخر زمانے میں ہوگی، ان کے ساتھ کوڑے ہوں گے جیسا کہ گائے کی دم ہوتی ہے، اس سے وہ بغیر کسی جرم کے لوگوں کو ماریں گے اور ان کے پیٹوں میں سوائے حرام چیز کے کچھ داخل نہ ہوگا۔ مرفوع و موقوف احادیث سے اوپر کی حدیث کی پوری طرح وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد پولیس ہے جو لوگوں کو بلا جرم سزا دیتی ہے اور اذیت و تکلیف پہنچاتی ہے، اور یہ بات آج کل پوری طرح مشاہد و محسوس ہے جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں۔ اس حدیث کی دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑوں میں ملبوس مگر در حقیقت وہ کپڑوں سے عاری اور ننگی ہوگی، جو غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ یہاں عورتوں کی جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے اس کی چند علامات و آثار بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، کاسیات عاریات، یعنی کپڑوں میں ملبوس مگر ننگی۔ اس کے متعدد مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں تو کپڑوں میں ملبوس ہوں گی مگر کپڑے اس قدر باریک ہوں گے کہ جسم جھلکتا ہوا ہوگا اور حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی مگر نیکی اور بھلائی کے کاموں اور آخرت کے لیے اہتمام سے خالی و عاری اور ننگی ہوگی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ زیب و زینت اور جمال کے ظاہر کرنے کے لیے کھلا رکھیں گی، تو کچھ ملبوس اور کچھ عاری اور ننگا ہوگا۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑوں کا ظاہری لباس تو پہنیں گی مگر تقوی کا لباس سے محروم اور ننگی ہوگی۔ ان مطالب میں سے آخری مطلب کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اختیار فرمایا ہے اور اس کو اصح قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ظاہری لباس و پوشاک سے وہ عورتیں اپنے آپ کو ملبوس رکھیں گی، مگر جو اصل لباس تقوی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس ہی بہترین لباس ہے، اس سے وہ عاری ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
ایک دفعہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کے سینے تک ہیں اور بعض کی اس سے کم، اور وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گزر ہوا اور ان پر اتنی لمبی قمیص ہے جس کو وہ جھاڑتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ دین مسلم معلوم ہوا کہ لباس و قمیص تو رکھتی ہوں گی مگر دین و تقوی کا لباس ان کے پاس نہ ہوگا، بلکہ اس اعتبار سے وہ ننگی ہوں گی کہ تقوی نہ ہوگا، جس سے وہ فحش و بے حیائی اور جاہلی تبرج کے کسی کام کو بھی کرنے سے گریز نہ کریں گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہی مطلب لینا ان عورتوں کے اور خاص طور پر جو ان عورتوں کے مناسب ہے، کیونکہ یہ آج کی عورتیں زیب و زینت کر کے بے حیائی سے باہر نکلتی ہیں، لہذا یہ کپڑوں میں تو ملبوس ہیں مگر تقوی سے حقیقت اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے ننگی ہیں، کیونکہ یہ اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ کون ان کو دیکھ رہا ہے، بلکہ یہی دکھانا ان کا مقصود ہے۔ جو دیگر مطالب ہیں ان کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ساری ہی باتیں بطور قدر مشترک مراد لی جا سکتی ہیں، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ بے حیائی کی عادی اور فیشن پرستی کی شکار عورتیں جس طرح کبھی بعض حصہ بدن کو چھپاتی ہیں اور بعض حصے کو کھول کر اپنی زینت ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح بعض وقت رقیق اور باریک کپڑے پہن کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ نیز فیشن پرستی اور دنیاوی حرص و لالچ کے نتیجے میں مختلف قسم کے کپڑے اور انواع و اقسام کے جوڑے بناتی ہیں اور اس میں بڑی باریکیوں کا لحاظ کرتی ہیں، مگر آخرت اور عمل صالح سے غافل اور دین سے خالی و عاری ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ان عورتوں میں یہ ساری باتیں بطور قدر مشترک پائی جاتی ہیں، لہذا یہ ساری باتیں مراد لینا بھی درست ہے۔ اس کے بعد اس پر غور کیجئے کہ آج عورتیں جس بے حیائی، فحاشی، ریانی اور فیشن کے نام پر آزادی کی شکار ہو گئی ہیں اور اللہ کے ڈر و خوف اور آخرت کی فکر و طلب و شریعت سے وابستگی و تعلق سے دور اور بیزار ہو چکی ہیں، اس صورتحال پر یہ حدیث کس قدر منطبق ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے زمانے کی عورتوں ہی کو اس کا مصداق قرار دیا، جبکہ آج کی نسبت اس وقت کا حال بہت اچھا تھا، تو آج کی عورتوں پر اس کا انطباق اور زیادہ واضح اور پورے طور پر ہوتا ہے۔ اور ان کی دوسری صفت ممیلات مائلات، مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں، اس کے بھی کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے جس میں شرم گاہوں کی حفاظت بھی داخل ہے، روگردانی کرنے والی اور دوسروں کو برائی کی تعلیم دے کر اس پر مائل کرنے والی عورتیں مراد ہیں۔ چنانچہ فیشن پرستی کی شکار اور فحش و بے حیائی کی بیمار عورتیں اللہ کی اطاعت و فرمان برداری اور شرم و حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت سے روگردانی کرتی ہیں، اور یہی باتیں اپنی بچیوں اور دوسروں کی بچیوں اور دیگر عورتوں کو سکھاتی ہیں، بلکہ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بعض معتبر ذرائع سے ایسی خبریں بھی معلوم ہوئی ہیں کہ ماں نے اپنی بچیوں کو غیر مردوں سے آشنائی کی راہ دکھائی، خود بھی ملوث ہوئی اور اپنی بچیوں کو بھی ملوث کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں چلنے میں اکڑ دکھاتی ہیں اور اپنے بازوؤں اور پہلوؤں کو اکڑا کر چلتی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور دوسرے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، کبھی زیب و زینت سے اور کبھی اپنی گفتگو سے اور کبھی اپنے کپڑوں سے، کبھی اپنے جسموں کو ظاہر کر کے، غرض کسی بھی طرح یہ بے حیائی کا کام کرتی ہیں۔ اور آج کی فیشن پرست عورتوں میں یہ ساری باتیں بھی علی وجہ الاتم پائی جاتی ہیں، اور یہ عورتیں اس حدیث کا مصداق بن کر ان وعیدوں کی مستحق بنتی جاتی ہیں جو آگے بیان ہوئی ہیں۔ تیسری صفت رؤوسہن کاسنمۃ البخت، یعنی ان عورتوں کے سر بختی اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے۔ بخت اونٹ کی قسم ہے جو بڑے جسا اور کوہان والے ہوتے ہیں۔ حدیث کی مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے بالوں یا کسی کپڑے وغیرہ سے سر کو باندھ کر سروں کو بڑا بناتی ہیں جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں۔ آج کل اس کو چونڈا کہتے ہیں کہ سارے بال سر کے اوپر بیچ میں
یا سامنے لا کر کوہان جیسا بنا لیتی ہیں اور اس پر کچھ خاص قسم کا کپڑا یا جالی ڈال لیتی ہیں، یہ حرام ہے اور اس کا آج فیشن چل پڑا ہے۔ ایک شبے کا جواب۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ جنت کی خوشبو ہی پائیں گی، جبکہ خوشبو بہت دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ اگر یہ عورتیں کافرہ ہیں تو یہ بات ظاہر ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکیں گی، کہ جنت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں، اور اگر مسلمان ہیں تو اس پر اشکال ہوگا کہ مسلمان تو کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہوگا، پھر اس حدیث میں کیسے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی؟ اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ یہ عورتیں ان فحش و منکر کاموں کو حلال سمجھ کر کریں، کیونکہ حرام کو حلال سمجھ کر کرنا کفر ہے۔ اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول وہلہ میں داخل نہ ہوں گی، بلکہ سزا بھگت کر پھر جنت میں داخل ہوں گی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں جواب نقل کیے ہیں۔ اس کا جواب علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، فرمایا کہ میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر محمول ہے اور یہ سزا ان عورتوں کی سزا ہے، اگر اللہ چاہے تو ان سے درگزر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مغفرت اور معاف کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سزا ان عورتوں کی بیان کی گئی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، یہ ان کے جرم کی سزا ہے کہ جو بھی یہ جرم کرے اس کو یہی سزا ملنی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اے کاش کہ یہ عورتیں اپنے جرائم سے توبہ کر کے اللہ کی عنایت و توجہ کے مستحق بن جائیں۔